بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ 9000 کا لشکر فلسطین کی طرف چل دیا۔ اگلے روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فوجی نشان تیار کرائے اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کا سپہ سالار مقرر کر کے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کر جابیہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور فرمایا، یا امین الامت، جو نصائح میں نے عمر بن عاص کو کیے ہیں انہیں تم سن چکے ہو، میں اب تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہیں رخصت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید المخزومی کو بلا کر قبیلہ لحم و جذام پر حاکم مقرر فرمایا اور ایک لشکر ذہب تیار جو 900 سواروں پر مشتمل تھا آپ کے ساتھ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جانبازی کا ثبوت دے کر خراج تحسین وصول کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے، تم ملک ایلیا و فارس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز تمہاری نصرت و عنت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت فرمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف رخ کیا۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ واقس بن سیف مولا ربی بن کیس الشبکری کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر ایلیا اور فلسطین بسرکردگی حضرت عمر بن عاص روانہ فرمایا تھا اور جس کے علمبردار سعید بن خالد بن سعید تھے، میں اس میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن خالد کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نشان تھا، آپ اس کو جنبش دیتے جاتے تھے اور یہ اشعار جزیہ پڑھتے جاتے تھے۔ ہم ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جو بہترین قوم سے ہے چلے ہیں، اہل شام کے باغیوں یعنی کافروں کی طرف جو صلیب کے بندے اور برے لوگ ہیں۔ میں بہت جلد ان کو زمین پر تہ براں سے گرا دوں گا، میں ان سے خوب اچھی طرح نیزہ بازی کروں گا اور میدان کارزار میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا۔ اس جنگ سے میرا مقصد سوائے اپنے رب کی جنتوں کی کچھ نہیں، اور تاکہ قیامت کے روز میں بھی نیکوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے مارک بن جندب سے سنا ہے کہ وہ فتح شام کے ثقات راویوں کے حوالے سے فرماتے تھے کہ انہی اشعار مذکور بالا کو شرجیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز پڑھا تھا جس روز خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یزید بن ابی سفیان اور ربیع بن عامر کے پیچھے پیچھے روانہ کیا تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام اور عراق کی طرف لشکران اسلام کو روانہ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ خداوند تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد قلق اور اضطراب تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین نے اس رنج و الم کے آثار آپ کے چہرے مبارک سے معلوم کر کے عرض کیا، جناب کو کس چیز کا رنج ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے مسلمانوں کی افواج کا غم ہے، مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے وہ ان کو دشمنوں پر فتح دیں گے، اور خدا نہ کرے کہ مجھے ان کی وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، واللہ مجھے کبھی کسی لشکر کے خروج سے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس لشکر کے جانے سے ہوئی ہے جو ملک شام کی طرف گیا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فتح اور تسخیر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل کا قول اور وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، واللہ
مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل حق اور بجا ہے، اس میں کسی طرح شک و شبہ نہیں۔ ہم ضرور روم و فارس پر فتح یاب ہوں گے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فتح اس جنگ میں ہوگی یا کسی دوسری موقع پر حاصل ہوگی اور کس لشکر کے ہاتھ سے ہوگی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن باری تعالیٰ جل مجدہ سے ہمیں اچھا ہی گمان اور نیک ہی توقع رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ عمرو بن عاص مع اپنے ساتھیوں کے ایک تنگ و تاریک گھاٹی کے اندر سخت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس سے نکلوں۔ آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور آپ کی فوج نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ آپ یہاں سے نکلے اور اچانک ایک ایسے سرسبز شاداب مقام پر پہنچ گئے کہ جو بہت زیادہ وسیع اور تر و تازہ مقام تھا۔ آپ نے یہاں پڑاؤ کیا اور اس جگہ انہیں بہت آرام ملا۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر دی کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح ہوگی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں عمرو بن عاص اور ان کی فوج کو بہت دقت کا سامنا ہوگا اور بعد میں کامیابی ہوگی۔ باغدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت نیز زمانہ اسلام میں ہمیشہ سے معمول تھا کہ تجارت پیشہ لوگ تاجر ملک شام سے گیہوں جو روغن زیتون منکا سیب انجیر لا کر مدینہ طیبہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ترتیب اور فوج کی روانگی کا سامان فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہ تجار آئے ہوئے تھے۔ ایلیا اور فلسطین کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو جو احکام فرمائے تھے انہوں نے بھی سنے تھے۔ ہرقل بادشاہ روم سے جا کر انہوں نے یہ خبر نیز حالات جنگ تبوک جس میں مشرکین کو ہزیمت ہوئی تھی سب بیان کر دیے۔ ہرقل نے تمام ارکان دولت، ماہرین فن حرب اور پادریوں کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے مطلع کیا اور کہا، اے بنی اسفر، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر میں مدتوں سے تم کو دیا کرتا تھا۔ اس نبی کی اصحاب یقیناً یہ میرا تاج و تخت چھین لیں گے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب کہ وہ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری طرف لشکر روانہ کر دیا ہے، اسے عنقریب پہنچا ہی سمجھو۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ تم خود دار بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ اگر اس وقت تم سستی کرو گے تو یاد رکھو عرب قوم تمہارے ملک کے مالک اور مال پر قابض ہو جائے گی۔ یہ سن کر تمام کے تمام تبوک کے مقتول کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہرقل ان کا رونا دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو، رونا عورتوں کا کام ہے، تمہیں چاہیے کہ ادنا دین کے مقام پر اپنی جمعیت قائم کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے دریافت کریں۔ ہرقل نے حکم دیا اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لہم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہرقل نے دریافت کیا کہ تجھے مدینہ طیبہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا کہ 25 روز۔ ہرقل نے کہا، مسلمانوں کا سردار کون شخص ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست و چالاک، مستعد اور مضبوط آدمی ہیں۔ ہرقل نے کہا تو نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، انہوں نے تو خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم کی خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے ہیں، ہر معاملہ میں قوی اور ضعیف ان کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا، ان کا قد لمبا، گندم گوں رنگ،
رخسار ہلکے اور پتلے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کشادہ اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔ ہرقل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے۔ آپ کے بعد امر خلافت ایسے شخص کے سپرد ہوگی۔ نیز ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت پر قائم ہوگا وہ سیاہ چشم، دراز کا گندمی رنگ، شیر ببر کی مانند ہوگا، اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی جلا وطنی ہوگی۔ نصرانی بولا کہ ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے ہمراہ دیکھا ہے اور وہ کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک صلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضے اور تصرف سے روک دے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراخ شہر ہے، بلکہ ہماری عزت و سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے نادین کی طرف روانہ ہو گیا۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص ایلیا کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا، اونٹ گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تھکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ شروع کیا تھا کہ اچانک عامر بن عدی، جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے، پہنچے۔ چونکہ اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے یہ شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا، عامر کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، تم نے تو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے۔ عامر نے جواب دیا کہ یا امیر، میں نے ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر کا اندازہ کیا تھا۔ وادی العمر، جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے نشانوں، نیزوں اور صلیبوں سے پھٹ پڑا تھا۔ میری رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کم نہیں، مجھے اسی قدر معلوم ہو سکا ہے، اور بس۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی چاہی، جس سے مسلمانوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ تھا۔